کے شہر نودا میں جاپان کا بڑا مشہور شہر ہے گاڑیوں کے آکشن کے حوالے سے. یہاں پر ایک ریسٹورینٹ ابھی قائم ہوا ہے پاکستانیوں نے. اس سے پہلے یہ پب ہوا کرتا تھا, یہاں پر ڈانس ہوتے تھے, گانے ہوتے تھے اور شراب بکا کرتی تھی, لیکن ایک پاکستانی ہے, انہوں نے اس کو خرید کے اس کو کنورٹ کیا ایک مسلم ریسٹورینٹ میں, حلال ریسٹورینٹ میں. اور یہاں پہ بڑی تعداد میں نہ صرف پاکستانی بلکہ جاپانی شہری بھی آتے ہیں, تو ان سے بات کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس وقت جی ریسٹورنٹ کی صفائی کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے, اور ہر چیز کو انشاءاللہ میں خود دیکھوں گا, ساتھ باقی جو ہیلپ کروائیں گے یا جن کو میں ادھر رکھوں گا وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. تو فی الحال میں اپنے ہاتھوں سے خود صفائی کر رہا ہوں. ಏನ್ ನಾನು ಯಾತ್ತಿರೋನು ಸೋಜಿ ನಾನು ಸೋಜಿ ಕಿಚನ್ ಸೋಜಿ कोनो वीडियो का मामा ने खुद करा तो मैसेज आरू नहीं नो मामा खिते गंबते इश्यो नहीं पापा तो जा बाय बाय चलते मामा ने आज मैदान है मेरा बेटा. नहीं अंचन आज मैदान है. पहले ये दिखा हमारा दार और फान जी. हम तो जल्दी निकाल के बढ़ा तो नहीं बढ़ दो कोई नहीं, अभी सफाई होगी. भाई अभी बता کے شہر نودا میں جاپان کا بڑا مشہور شہر ہے گاڑیوں کے آکشن کے حوالے سے. یہاں پر ایک ریسٹورینٹ ابھی قائم ہوا ہے پاکستانیوں نے. اس سے پہلے یہ پب ہوا کرتا تھا, یہاں پر ڈانس ہوتے تھے, گانے ہوتے تھے اور شراب بکا کرتی تھی, لیکن ایک پاکستانی ہے, انہوں نے اس کو خرید کے اس کو کنورٹ کیا ایک مسلم ریسٹورینٹ میں, حلال ریسٹورینٹ میں. اور یہاں پہ بڑی تعداد میں نہ صرف پاکستانی بلکہ جاپانی شہری بھی آتے ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا خیال آیا, انہوں نے کس طرح سے یہ پرچیز کیا ہے. جی پہلے جی یہ پب تھا فلپائن کا اور بہت ہی مشہور و معروف تھا. جب ہم لوگوں نے لیا, اللہ کا شکر ہے, اذان کے ساتھ اس کا ہم لوگوں نے جو ہے افتتاح کی ہے, اور اس کے بعد الحمدللہ اسلامی کھانے اور پاکستان کا کلچر وہ ہم دے رہے ہیں یہاں. اور بہت بہت دور دور سے جاپانی جو ہے نا وہ آتے ہیں, پاکستانی کھانا کھاتے ہیں, وہ ٹیسٹ لیتے ہیں, اور شراب کی بھی آفر کرتے ہیں. لیکن یہ کہ شراب ہمیں ہماری کھانے کے ساتھ نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے, اس لیے ہمارا یہاں شراب تو جاپانی بھی یہاں کھانا کھانے آتے ہیں. جی سر, آج ہم لوگوں نے ریسٹورینٹ جب کھولا ہے صبح 11 بجے تو جاپانی کھڑا ہوا تھا, اور وہ ٹوکیو سے آیا ہے, وہ ہے
نے کھانا کھایا تو میں نے کہا کیسے آئے ہو, کہتا ہے فیس بک وغیرہ دیکھتے ہیں آپ کی, تو ہم کھانا کھانے آئے ہیں. اور ہمارا دل تھا کہ کورونا کے سیزن میں آپ کے کاروبار متاثر ہوا ہے؟ کافی زیادہ متاثر ہوا ہے. جیسے ہمارا شروع میں سٹارٹنگ تھا وہ چیز تو ابھی نہیں ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہمارا جو ہے نا کافی لوگوں سے بہت اچھا چل رہا ہے, اور کافی لوگ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں یہاں. بہت شکریہ. ناظرین, جاپان میں پاکستانی اور حلال ریسٹورنٹس کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ پبس اور شراب خانے خرید کے حلال فوڈ بنانے کو ترجیح دے رہے ہیں. عرفان صدیقی, جیو نیوز, ٹوکیو, جاپان. کیسے کرنا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے. ایک اور جو لوگ بھی ادھر کھانا کھا کے جا رہے ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں. اس کو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, انسٹاگرام پہ دیکھیں, فیس بک پہ دیکھیں. ماشاءاللہ بہت سے جاپنیز لوگ جو ہیں اور جو کپل ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں, اور الحمدللہ روزانہ آتے ہیں, کھا کے جاتے ہیں اور اپنی فیس بک پہ ڈالتے ہیں کھانے کی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کو کھانے, اور ہمارے جو شیف ہیں الحمدللہ ان کا ہاتھ بھی بڑا ذائقہ ہے اور بڑے مزیدار. やったなと思う時もあるけど、でも実際にそのお金はもう自分の人生が役に立たない。もうそのお金も悪い方向に行っちゃう。だからいつも心がきれいさえあれば、神の名前言いながら、神のことを覚えながら、守らなくちゃならないことは何がある、それを覚えながら。お前ら若い人が多いから海外。だからお父さんがそれ言って私ちょっとだけ説明したんだけど、あんまり日本の方も分かってほしいなと思って私が。حضرت آپ کا خطاب جو ہے کیا کہتے ہیں جاپانی لوگ بھی, آپ کا خطاب جاپانی لوگ بھی سن رہے ہیں, تو آپ جب بولیں گے تو میں پھر ان کو جاپانی میں ایکسپلین کروں گا, تو اس طرح سلسلہ چلے گا نا. جاپانی لوگ بھی کافی بیٹھے جو آپ کا خطاب سنیں گے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اس طرح سارے آپ کو ڈسٹرب ہوں گے. اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کچھ نکات لے لیں جو میں عرض کروں, اور وہ آپ انہیں ٹرانسلیٹ کر دیں, اور اگر آپ لائیو چاہتے ہیں ٹرانسلیٹ کرنا پھر پیچھے سیکٹ کر لیں, کیونکہ کہیں بھی جب گلوبلی ٹریول ہوتا ہے تو جب اس میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے لیے پھر الگ سیکشن بنا دیا جاتا ہے کہ جو ٹرانسلیشن چاہیے وہ آپ کو سہولت ہوگی. ورنہ آپ ٹرانسلیشن میں آپ کا بھی مسئلہ ہوگا, اور جو باقی دوست اب آپ بیٹھتے ہیں انہیں بھی پرابلم آتا رہے گا. ہم لوگ تو پاکستانی کوئی سمجھ میں جائے گا نا, باولے بنے بیٹھے ہیں.
बोले हम बुलाए क्यों? कर लेंगे उनको ना, नकात जो है उनको बाद में उनको बता दें। मेरी आवाज इससे जाएगी या डायरेक्टली इसी से वो रिकॉर्डिंग की वहाँ इतने दूर मेरी आवाज कैसे चली जाएगी? मेरा क्लिक कर दो और यहाँ से ज्यादा चली जाएगी। साहब क्या हाल है? ठीक ठाक? ये बड़ी खुशी हुई आपसे आज। वैसे तो हाफिज महर शमस गौरव आपसे वैसे तो फेसबुक पे बराह रास्त होते हैं, तो बड़ी खुशी हुई आपने और मुख्तसर खिताब में वो चीज़ें बताई हैं जिस पे अमल करना चाहिए, तो बड़ी ही अच्छी बात है। और ये आपके जो क्या नाम है, ये खालिद महमूद साहब हैं, हाफिज साहब हैं, ये बड़े ही मेरे ख्याल से आपके मरीद हैं और आपको देखते हुए बड़े इज्जत और प्यार मोहब्बत से अखलाक से पेश आते हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि आज आप जापान में तमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से और जापानीज़ कम्यूनिटी भी बैठी उनसे खिताब फरमा रहे हैं। तो यहाँ पे बड़े मसाइल होते हैं, क्या नाम है, अब जापान में भी या पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे लोग रहते हैं, तो हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि क्या नाम है, आप पूरी उम्मत के लिए जहाँ भी ये दुआ मांगें। और अगर आप जापान आते हैं, आज आपकी बातें बड़ी मज़ेदार थी, बड़ा अच्छा महसूस हुआ, पहली दफ़ा सुना है, तो हमारी दुआ है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी अता फरमाए। और हम इंतज़ार करेंगे पाकिस्तान कम्यूनिटी जापान की तरफ से कि आप जापान का एक विज़िट करें और यहाँ आपका हम भरपूर प्रोग्राम कराएंगे। और जापानीज़ में असल में हमारे दोस्त साथ आपकी जो बातें थी जापानीज़ में ट्रांसलेट कर रहे थे शराद अली बैलम साहब, तो हमें असल में ये चाहिए, यहाँ पहले भी लोग आते हैं लेकिन हमारी जो आपकी बातें जो है ये जापानीज़ में होनी चाहिए। ये जापान है, जापान में हमें जो भी जापानीज़ में हर चीज़ जो भी आपकी बुक है या जो भी आपका बयान करते हैं उसमें इनको जापानीज़ में ट्रांसलेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें दीन इस्लाम के लिए जो तालीम देनी है और जापानीज़ में देनी है। तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर करम फरमाए और जापान में रहने वाली पाकिस्तान कम्यूनिटी के लिए भी दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम। मैं कोशिश करूंगा जी कि अपनी वो बुक जिसमें वो चीज़ें जो एक बिलमूम इंसान को आमाल जो है सुकून का और सुख का सबब बनते हों, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज किया कि बेशुमार सफ़र भी किए हैं, आप जैसे बेशुमार जो है दोस्तों से इंटरेक्ट हुआ है, उनकी मोहब्बत देखी है, उनके साथ एक एहतराम का रिश्ता नसीब हुआ है, तो बहुत सारी जगह से आपको बहुत नॉलेज हासिल करते हैं। तो चलो सारा नशा जमा होगा तो कुछ थोड़ा थोड़ा तो बात जो है हासिल कर लेंगे। तो मैंने जो महसूस किया है कि जितनी जिद्दत बढ़ती है इतनी इंसानी जिंदगी के गिरदोपेश आसाइश आती, जितनी आसाइश आती है और वो सिर्फ उस आसाइश दुनिया के साथ जितना मुंसलिक होता जाता है उतना उसका अंदर खाली होता है। अजीब बात है कि गिरदोपेश भरना शुरू हो जाता है, अंदर खाली होना शुरू हो जाता है। और जब अंदर खाली होता है तो आप किसी ऐसे बंदे के साथ जो बज़ाहिर बड़ा अच्छा लग रहा है उसके साथ मौका मिले इंटरेक्ट करने का तो बंदा हैरान हो जाता है कि इसके अंदर कितना दुख। तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जिद्दत के हवाले से भी वहाँ जो है वहाँ पर बेशुमार चीजें मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी बुक या ऐसे कंटेंट मैं ट्रांसलेट करके मैं दोस्तों को भेज दूंगा जापानीज में, कि जिससे एक आम जापानी जो है वो भी इस्तेफादा करके पीस ऑफ हार्ट हासिल कर सके। और जहाँ तक जापान के विजिट की बात है, मैंने एक दो दफा कोशिश की कि मैं अपना प्रोग्राम बनाऊं वहाँ जाने का, लेकिन कोई शेड्यूल ऐसा रहा है मसरूफियत का तो मुमकिन नहीं बन पा रहा था कि मैं ट्रैवल कर सकूं और मुमकिन हो। अभी ये फर्स्ट वीक जो नेक्स्ट मंथ का इसमें इंग्लैंड और कनाडा और अमेरिका का ट्रैवल है, तो हालांकि अभी मौसम मार्च होगा लेकिन मजबूरी ऐसी कि उस टाइम ही ऐसा एडजस्ट हो रहा। तो मैं इंशाल्लाह मेरी वैसे ख्वाहिश भी है, मैं आप लोगों के कुरान बैठते हैं, हंसते खेलते हैं, आपस में आप लोग नशिस्त होती है, तो ये एक जिंदा दिली होती है दोस्त की। और मैं भी बचपन से मेरी आदत है दोस्तों में बैठना, अपना कोशिश करता हूँ कि अपना तमाम दोस्तों की नशिस्त में दोस्ती दादी में मैं करने का जिंदगी रही तो मैं जरूर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा जब
मोहतरम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नासिर नाकागावा है और मेरे साथ ही तशरीफ़ फरमा चौधरी एहसन फ़िरोज़ मेवाती साहब और आपके शागिर्द रशीद, इनके फर्जंदगान हैं हाफिज़ हामिद महमूद और खालिद महमूद, जो कि आपके बहुत बड़े मुरीद हैं। और एहसन साहब भी इस मतलब तीसरी मतलब जापान तशरीफ़ लाए, और जब भी जापान तशरीफ़ लाते हैं मेरी इनसे मुलाकात करके मुझे शर्फ हासिल ज़रूर होता है। तो आज मैं स्पेशली सिर्फ आपका ख़ताब सुनने के लिए और एहसन साहब से मुलाकात के लिए यहाँ पर आया था मैं, और आपका जो मुख्तसर ख़ताब मैंने सुना मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ मैं। और मैं ये चाहता हूँ, चूँकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हम जापान में रह रहे हैं, और यहाँ पर आलमोस्ट जितने भी जो पाकिस्तानी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए वो आलमोस्ट ओवर 30 ईयर्स दे आर लिविंग इन जापान। और जापान, और मैं अपने आप को, बल्कि ये सारे दोस्त भी अपने आप को लकी, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हम जापान जैसे मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी फैमिलीज़, हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, हमारी जड़ें यहाँ पर मजबूत हो चुकी हैं। और मैं खुद मैंने 50 से ज़ायद कंट्रीज़ का मैंने विज़िट किया है, और आप यकीन मानिए कि मैं इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। मैं जब भी किसी भी मुल्क से, तरक्की याफ्ता मुल्क हो या गरीब मुल्क हो, कहीं से जब वापस आता हूँ मैं जापान में, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जापान में रह रहा हूँ, कि मैं जापान जैसी कम्युनिटी में रह रहा हूँ। अल्लाह ताला ने जापानी कौम को एक ऐसी मुनफरिद कौम बनाया है कि इसके मुकाबले में पूरी दुनिया में कोई कौम नहीं है जो इस्लाम की जो बेसिक एजुकेशन हैं, जो बुनियादी तालीमात जो हैं, वो जापानी कौम में, जापानी कम्युनिटी में बदरजा अतम आप पाएंगे। आप बुनियादी तालीमात इस्लाम की क्या है कि झूठ नहीं बोलना, वक्त की पाबंदी करनी है, किसी से गिला शिकवा नहीं करना, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ये नहीं कहा गया कि इन्नल्लाह माल मुस्लिमीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जापानी कौम एक साबिर कौम है, और इसका नतीजा, इसका समर पूरी दुनिया देख रही है कि जापानी ये किसी मुल्क में चला जाए, वो अपने किरदार से, अपने अमाल से, अपने उसने इखलाक से लोगों को मुतासिर किए बगैर नहीं रहता। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि जापानियों को आप माशाल्लाह एक मुदब्बिर, एक आलिम है, आलिम दीन है, और बहुत बड़ा आपका वसी आपका तजर्बा है। मैं चाहता हूँ कि जापानी जैसी कौम जो है, इन्हें ये सिखाना कि झूठ ना बोलें, वक्त की पाबंदी करें, कम ना तोलें, मिलावट ना करें, इनके नज़दीक इसका तसव्वुर भी नहीं है। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि इन्हें कोई ऐसी इस्लाम की चीज़ बताई जाए कि जो इनके अंदर मौजूद ना हो, और ये मुतासिर हो कि वाकई ये इस्लाम जो है हमारे, इनके लिए ये मज़हब नहीं है, इनका ये कल्चर है, तहजीब है। इट्स ए सिविलाइज्ड नेशन, जो कि पिछले 5 साल के अंदर इनकी खूबियाँ अतम मौजूद हैं, यहाँ पर इनके अंदर मौजूद हैं। जैसे कि पहले एहसन फ़िरोज़ साहब ने अपने ख़ताब में यहाँ पे कहा कि अपने क़ल्ब को कंट्रोल में करें, जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जापान में ये तस्वुर नहीं है, एक बच्चा भी छोटा होगा, अगर किसी बच्चे का खिलौना वहाँ पर गिरा हुआ है, उस बच्चे को माँ ने बताया हुआ है। यहाँ पर मज़हब नहीं है, मजहबी तालीम नहीं है, माँ ने बताया हुआ कि बेटा ये खिलौना आपका नहीं है, लिहाजा आपने इसको टच भी नहीं करना, देखना भी नहीं है। इसलिए बड़े लोग भी जो हैं, जब उन्हें राह चलते हुए कोई चीज़ मिलती है, कीमती चीज़ मिलती है, टेलीफोन मिलता है या पर्स मिलता है, वो आँख बंद करके उसको उठा के करीबी किसी स्टोर में या पुलिस बॉक्स में जाके देते हैं। मुख्तसर ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ आपकी जो किताबें हैं उसको मुख्तसर किताबें, जिसमें ऐसे पॉइंट हों जो कि जैपनीज़ को दिल को लगें, और जैपनीज़ समझें कि वाकई दीन इस्लाम जो है हम उससे मुतासिर हैं, चूँकि इनके तमाम खूबियाँ शामिल हैं जो कि इस्लाम में पेश की गई हैं, जो इस्लाम में दी गई हैं। लिहाजा प्लीज़ मैं आपसे सदा करूँगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आप दीजिए ताकि जापानीज़ कौम के इनके क़ल्ब जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ, दीन इस्लाम की तरफ राग़िब हो सकें। और मैं आपको वंस अगेन दिल की गहराइयों से मैं आपको जापान को खुशामदीद कहूँगा। आप जब जापान तशरीफ लाएंगे, आप मेरे स्पेशल गेस्ट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपने एक कैफियत शेयर की है, आपने अपनी एक कैफियत हमसे सबसे शेयर की है। इस्लाम के बुनियादी तौर पर 2 कर्म, एक हिस्से हैं अकायद से मुताल्लिक, एक हिस्से हैं मामलात दुनिया से मुताल्लिक। जो हिस्से दुनिया से मुताल्लिक हैं उसका असूल ये है कि वो बंदा साहिब ईमान इख्तियार करे या वो बंदा मुसलमान ना हो वो इख्तियार करे, वो उसके नताइज पाएंगे। अब आप ग्लोबली सर्च कीजिए, आज तो बेशुमार हमें एक्सेस है सर्च करने की, बेस्ट नॉर्म्स, ग्लोबली बेस्ट नॉर्म्स
کسی ایک جگہ کے نہیں, the whole world آپ اٹھائیں, آپ کو وہ ساری بیسٹ نوز ملیں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں. اب اسے بحیثیت مسلمان کسی نے اختیار کیا تو استفادہ کیا, کسی نے بحیثیت مسلمان چھوڑ دیا تو اپنا نقصان کر رہا ہے, نشانی نظر آئے گی. بینگ اے نان مسلم اگر کسی نے اختیار کیا تو وہ نظر آئے گا کہ وہاں وہ فائدہ اٹھا رہا ہے, اور کسی جگہ پر اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ نقصان اٹھا رہا ہے. انہیں میں سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلچر, جس کلچر کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کلچر میں آپ اسے اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو تاریخ بتائے گی کہ 14 صدیاں پہلے جو ارشاد آپ نے فرمایا تھا اس میں سے مخلوق نے اصول اٹھائے ہیں, اور یہ اصول انہوں نے اپنی کمیونٹی میں ایسے لاگو کیے کہ نسلاً بعد نسل تک پہنچ. اب جب میں نے گزارش کی کہ مجھے آپ نے بتایا کہ ہمارے دوست جیپنیز جو ہیں وہ بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں, تو میں نے بات یہ نہیں کہی کہ جو بات کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو یا نہیں. میں نے نہیں کہا کسی کا حق لے رہے ہو یا نہیں لے رہے, میں نے نہیں کہا اپنے ہاتھ سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. میں نے ایک بات کی, اور اس کے ساتھ میں نے ایک بات ضمن بھی کہی کہ جتنی جدت بڑھتی جائے گی گرد و پیش بڑھتا جائے گا, اندر خالی ہوتا جائے گا. آپ ڈھونڈ کر دیکھنا اس سارے کے باوجود ایک ہوتا ہے اطمینان قلب, آپ کو وہ آپ کر دیکھیے گا, اس میں ضرورت محسوس ہوگی کہ ہاں ایک جو ہوتا ہے نا جسے آپ کہتے ہیں پیس آف ہارٹ, اس کی ضرورت ہوگی. تو میں نے اس نشست میں کی تشریف آوری کا جہاں شکریہ ادا کیا, وہاں میں نے نسخہ ہی وہ بولا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی ضرورت ہوگی. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حق کی جو ترویج ہے اس میں ہمارا عمل تبلیغ ہو, ہماری آواز نہیں, ہمارا عمل تبلیغ ہو کہ ہم اس طرح اعمال اختیار کرنے کے لوگوں کو رغبت دیں. پھر جو میرا شعبہ ہے نا جی یہ جو تصوف کا, اب اس میں ابھی آپ یقین مانیں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ 2 منٹ ویٹ کر لیں کیونکہ تھوڑا ٹائم کمیونٹی کے جمع ہونے میں ہے. میری عادت ہے کہ مجھے آپ جو ٹائم دیں گے میں اپنے ٹائم پر اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں, جو بھی میری ذمہ داری. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں. جو لوگ صبح سے یہاں میرے پاس بیٹھے تھے آپ یقین مانیں بے شمار رش تھا, ان میں سے ایک جینٹل مین آیا یہاں میرے ساتھ بیٹھے تھے, اس نے صرف ایک بات کی, اس نے کہا مجھے اللہ سیکھنی ہے. آپ یقین مانو اتنے سارے رش میں کثیر تعداد میں لوگوں نے مجھ سے بیماریوں کی بات پوچھی ہے, آسیب کی بات پوچھی ہے, مسائل کی بات پوچھی ہے. حالت شعبہ تصوف تو شعبہ قلوب سے متعلق ہے, کیفیات قلبی سے متعلق ہے. آپ اس شعبے کے پاس جا رہے ہیں جہاں سے کیفیات قلبی لینی ہے, لیکن ماں باپ دنیا داری کے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں فیئر ڈیل ہو وہاں ان لوگوں کو کیفیات قلبی انہیں سکھانا اور آسان ہے, چونکہ وہ اسے فوراً فیل کرتے ہیں, اس کا اثر ان پر فوراً ہوتا ہے, کیونکہ ظاہری ضرورت نہیں ہے. اب بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کریم نے ہر ایک کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے, ہر ایک کو مذہب اختیار کرنے کا حق دیا ہے, جو وہ چاہتا ہے رکھے. اللہ کریم کا مقام ہے کہ وہاں ترازو لگے گا, وہ وہاں ہر ایک نے اپنا جواب دینا. لیکن مجھ سے یہ سوال تو ہوگا نا کہ تو نے کردار ادا کیا, تیرا ہمسایہ بھوکا رہا. قیامت کے دن حدیث شریف میں ہے اللہ کریم فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا تو میری تیمارداری پر نہیں آیا, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. آج بخشش کا طالب ہے, تو لمبی حدیث شریف ہے, تو وہ بندہ تو کیسے بھوکا تھا؟ وہ فرمائے گا میرا بندہ بھوکا تھا, تیرے ہمسایہ میں تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا. وہ فرمائے گا کہ میرا بندہ بیمار تھا, تو اس کی تیمارداری کو نہیں آیا. تو اس دن اللہ فرمائیں گے میں بیمار تھا, میں بھوکا تھا. تو جو ہم اپنے کردار کو دیکھیں گے تو وہ عمل ہمیں نہ صرف وہاں اس کمیونٹی میں بلکہ اس جیسی کمیونٹی کے جہاں لوگ چاہیں کہ سکھ کو, یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہاں بنائیں, اپنے گھر میں بنائیں, اپنے ملک میں بنائیں, اور اس عمل کو ہم گلوبلی جو ہے اپنے حصہ ایسا ادا کریں جہاں تک وہ ہم کرتے چلے جائیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے محبت کا اظہار کیا, آپ نے ویلکم کیا, اور گیسٹ میں بھی آپ نے مجھے ہمارے ساتھ محترم نے کہا اسپیشل گیسٹ ہوں گے. اٹس آنر فار می, تو میرے لیے یہ آنر ہے. میں انشاءاللہ ضرور حاضر بھی ہوں گا, اور میں کوشش کروں گا کہ کہیں کوئی بھی اب کبھی بھی ہونا جی صرف یہ کوآرڈینیٹ ہو, کوئی فیملی کوئی بندہ ایسا جو کہیں اس طرح کے ڈپریشن یا اس طرح کی چیزوں سے
مجھے بتائیں, میں کوشش کروں گا کہ میں اپنا ٹائم اسے دے کر تو کوشش کروں گا کہ وہ ایک پریکٹیکل لائف میں پھرتا ہنستا کھیلتا نظر آئے گا انشاءاللہ. حضور ماشاءاللہ آج یہاں پہ خوشی کا مقام ہے, مبارکباد کا دن ہے, اور آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم نکالا. اور یہاں پہ الحمدللہ پاکستان کمیونٹی نے 140 کے قریب یہاں پہ مسجد تعمیر کری ہے. پاکستان کمیونٹی ماشاءاللہ مذہب کا بھی بہت اچھا یہاں پہ لوگوں کا لگاؤ ہے باقی ملکوں کی نسبت. تو ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور لوگوں کی خواہش ہے, میں نے آنے سے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہاں پہ لوگ آپ سے بڑی چاہت کرتے ہیں اور آپ کو جاپان کی دعوت دیتے ہیں, تو آپ تشریف رکھیں. انشاءاللہ ہمارا جو ہے کہ یہ انتظار رہے گا آپ کا, آپ تشریف لائیں گے تو ہمارے لیے بڑی خوشی. بہت شکریہ حضرت. میں حاضر ہوں, میرے لیے آنر ہے, آپ لوگوں کی محبت میرے لیے آنر ہے, میرا خاص ہے, میں حاضر ہوں. السلام علیکم, میرا آپ سے بہت تعارف ہے. میں گزشتہ 2 سال پہلے پاکستان آیا تھا, تو میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا تھا. تو اس وقت بکر کے راستے میں جو ہے وہ کافی دھند کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا, شاید آپ کو یاد ہوگا. تو جس طرح آج میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ہمارے بڑے قریبی دوست خالد صاحب نے ایک بڑی روحانی جو ہے ایک محفل کا اہتمام کیا ہوا ہے, اور آپ جیسی عظیم شخصیت مقدس ہستی جو ہے وہ ہمارے ساتھ پاکستان سے روبرو یہاں پہ موجود ہیں. خالد صاحب کے والد صاحب بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. لائیو فیس بک پہ دیکھتا ہوا آ رہا تھا, تو یہاں پہ جس طرح ہمارے باقی دوستوں نے باتیں کی ہیں, میرا خیال ہے اس کے بعد بات نہیں رہی. جس طرح ہمارے ملک نوروان صاحب جو ہے یہ 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے آپ کا خطاب سننے کے لیے آئے ہیں. میں حال میں حد نگاہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں آپ کو سننے کے لیے اتنے بے چین تھے کہ یہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے آئے ہوئے ہیں. اور یہ خالد صاحب نے آج پاکستان کمیونٹی کی جو کریم ہے ان کو یہاں پہ مدعو کیا ہوا ہے. میں اپنی طرف سے بھی آپ کو جاپان کی دعوت دیتا ہوں, اور آپ جب بھی جاپان آئیں گے اور آپ ہمارے مہمان ہوں گے, میں ایک دفعہ پھر اس خوشی کے موقع پر آپ نے جو بیان کیا ہے پاکستان کمیونٹی کی جانب سے, اپنی جانب سے آپ کو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, شکر گزار ہوں, اور آپ کو دورے جاپان کی دعوت دیتا ہوں. بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ میں آپ سب کی محبت کا مقروض ہوں. آپ میں سے کوئی دوست پاکستان تشریف لائیں, مور دین ویلکم. صرف یہ ہے کہ کوآرڈینیشن ہو تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو, مجھے خوشی ہوگی. آپ میں سے کوئی دوست آئیں, تشریف لائیں. ویسے چیک کریں, ہم تقریباً اسلام آباد لاہور موٹر وے پر ہی ہیں, آدھا گھنٹے کی ڈائیورشن ہے, جو کہ آپ پرائم موسٹ ویلکم. کبھی گوگل کر لیں درفان منارہ تو بھی وہ روٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور میرے لیے یہ بات خوشی کی ہے کہ پہلے آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہ بات بیان میں بھی کی کہ آپ کے وہ چہرے ہیں جن کے ساتھ میں کبھی کبھی خوشی غمی میں شریک ہوتا ہوں. تو آج آپ لوگوں سے ایسے ڈائریکٹ انٹریکشن ہو رہی ہے تو میرے لیے خوشی کی بات ہے. اس ٹائم اللہ پاک کا فضل و کرم سے بہت ہی فیمس ہو رہا ہے, اور جو لوگ بھی ادھر کھانا کھا کے جا رہے ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں. اس کو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں, انسٹاگرام پہ دیکھیں, فیس بک پہ دیکھیں. ماشاءاللہ بہت سے جیپنیز لوگ جو ہیں اور جو کپل ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں, اور الحمدللہ روزانہ آتے ہیں, کھا کے جاتے ہیں اور اپنی فیس بک پہ ڈالتے ہیں کھانے کی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے کھانے اور ہمارے جو شیف ہیں الحمدللہ ان کا ہاتھ بھی بڑا ذائقہ ہے اور بڑے مزیدار ہیں.